بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اردو یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق کلاس 7 کے لیے سبق نمبر 3 آداب معاشرت سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس سبق کی ایکسرسائز کو ہم مکمل حل کریں گے۔ ایکسرسائز اس لیے اہم ہے کیونکہ ایگزام میں زیادہ تر سوالات ایکسرسائز سے ہی آتے ہیں، تو اس لیے ایکسرسائز کی ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھیں اور اس ایگزام کی تیاری کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال ہے آداب کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آداب ادب کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی دستور، قاعدے یا طور طریقے وغیرہ کے ہیں۔ سوال ہے معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ جواب ہے اس کا معاشرہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے، امیر غریب کی تفریق سے بالا ہوتا کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے۔ اگلا سوال، جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ جواب ہے جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں صلح کرا دیتے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس قسم کے معاشرے کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں جس مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی اس کی دوسری مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ آخری سوال ہے، ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اس کا ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہدایت و رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی میں تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگوں کو اس ایکسرسائز کے سوالوں کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں اور ان کے معنی بتائیں۔ تو سب سے پہلا ہے اصول، جس کا تلفظ واضح کیا گیا ہے اصول، اور آگے تفریق کا بھی اعراب لگائے گئے ہیں، مشعل کے اعراب لگائے گئے ہیں، وراثت کے اعراب لگائے گئے ہیں اور معتبر کے اعراب لگا کر واضح کیا گیا۔ اب ان کے معنی ہے، اصول کا معنی ہے قاعدہ، تفریق کا معنی ہے فرق، مشعل کا معنی ہے شمع، وراثت کا معنی ہے ترکہ، معتبر اس کا معنی ہے بلند مرتبہ۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو ادب کی جمع ہے 1 پہ ادباب، 2 پہ ادیب، 3 پہ آداب، 4 پہ ادبیت، تو اس کا صحیح آپشن ہے آداب۔ آگے دوسرا ہے، سیرت طیبہ میں ہر ایک کے لیے عمدہ طرز پر زندگی بسر کرنے کی موجود ہے لازوال۔ 1 پہ زبانی نصیحتیں، 2 پہ عملی باتیں، 3 پہ عملی مثالیں، 4 پہ عملی باتیں، تو اس کا صحیح آپشن ہے عملی مثالیں۔ جیم پہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفالت کرتے، 1 پہ یتیموں کی، 2 پہ مسلمانوں کی، 3 پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 4 پہ غریبوں کی، تو اس کا صحیح جواب ہے یتیموں کی۔ معاشرے میں فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی کا کما کرنے کے لیے منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہے۔ تو 1 پہ امانت کا، 2 پہ حکومت کا، 3 پہ انصاف کا اور 4 پہ عقیدہ کا، تو اس کا صحیح جواب ہے انصاف کا۔ آگے 5واں سوال ہے، اگر کمزور چوری کر لیتا تو اس کو 1 پہ معاف کر دیا جاتا، 2 پہ بلا لیا جاتا، 3 پہ سزا دی جاتی اور 4 پہ چھوڑ دیا جاتا، تو اس کا صحیح آپشن ہے سزا دی جاتی۔ سوال نمبر 4، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو جواب ہے اس کا اس سبق کا خلاصہ اس سبق کی پہلی ویڈیو میں پہلے سے پڑھا دیا گیا ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن معاشرت کی اہمیت پر ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کریں۔ تو اس کا عملی کام ہے، طلبہ خود پریکٹیکل کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے معنی سے مدد لے کر زیادہ سے زیادہ الفاظ بنائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا آپ کا بنے گا رونق، رے واو نون کاف رونق۔ اس کے بعد آپ بنائیں گے ارمان، الف رے میم الف نون۔ اس کے بعد آپ بنائیں گے طالب، توئیں الف لام اور بے۔ اس کے بعد آپ کا بنے گا روز، رے واو زے۔ اس کے بعد آپ بنائیں گے روم، رے واو میم روم۔ اس کے بعد آپ کا بنے گا علم،
عین لام اور میم علم۔ یہ قواعد سیکھے۔ مذکر مؤنث، ہم مذکر اور مؤنث کا تصور مثالوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ جانداروں کی تذکیر و تصنیف کو حقیقی تذکیر و تصنیف کہتے ہیں، جیسے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی وغیرہ وضاحت اور ہدایت کی روشنی میں سرگرمی ساتھ مکمل کریں۔ تو یہ سوال نمبر 7 ہے، مذکر الفاظ کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیں۔ تو اس کا دادا کا آئے گا دادی، آگے یہ ممانی ہے، اس کا مذکر آئے گا ماموں، بھائی کی مؤنث آئے گی بہن، اور پھوپھی کا مذکر آئے گا پھوپھا۔ اس کے بعد چچا کا آئے گا چچی، اور خالہ کا آئے گا خالو، دادی کا آئے گا دادا، اور تایا کا آئے گا تائی۔ سوال نمبر 7، نعت کی مدد سے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کر کے نیچے درج کریں۔ دستور، یہ تلفظ واضح کیا گیا ہے، اور طرز انسانیت کا بھی، طرز کا بھی، اور مشعل کا بھی، اور اس کے بعد ہے منور۔ مترادف الفاظ، ایسے الفاظ جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی آپس میں ایک جیسے یا ملتے جلتے ہوں، مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا خورشید اور سورج، تپش اور حرارت، بات چیت اور گفتگو وغیرہ الفاظ کے یہ جوڑے مترادف الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل عبارت میں نمایاں کیے گئے، یعنی یہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں الفاظ کے مترادف الفاظ تلاش کریں اور ان کی فہرست مرتب کریں۔ پہلے زندگی بے حد خوبصورت کا ڈھونڈنا ہے، حسین اور دلکش ہے، ہمیں اس کی قدر کا ڈھونڈنا ہے، قیمت کو محسوس کرنا چاہیے، ہمیں اس نادر کا ڈھونڈنا ہے، مترادف نایاب شے کو دل پسند کا ڈھونڈنا ہے، بنانے کے لیے مسلسل محنت کا ڈھونڈنا ہے، مشقت اور جستجو کا ڈھونڈنا ہے، سے کام لینا چاہیے، یہی کوشش ہماری کامیابی کا راستہ بنے گی۔ تو پہلا خوبصورت کا مترادف حسین یا دلکش، نادر کا ہوگا نایاب، جستجو کا ہوگا کوشش، قدر کا ہوگا قیمت، محنت کا ہوگا مشقت، دل پسند کا ہوگا محبوب۔ اس کے بعد ہے متضاد الفاظ، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے خزاں کا متضاد بہار ہے اور گناہ کا متضاد ثواب ہے۔ سوال نمبر 10، درج ذیل عبارت میں نمایاں کیے گئے الفاظ کے متضاد تلاش کریں اور ان کی فہرست مرتب کریں۔ تو اس زندگی کا ہر لمحہ دکھ کا ڈھونڈنا ہے، سکھ اچھے برے کا ڈھونڈنا ہے، اونچ نیچ اونچ کا ڈھونڈنا ہے، مسرت و غم کا ڈھونڈنا ہے، اور فتح و شکست کا ڈھونڈنا ہے، سے ترتیب پاتا ہے۔ زندگی کی مشکل کا مقابلہ کرنا اور مایوس ہو کر کبھی ہار نہ ماننا پر امید کا ڈھونڈنا ہے، اور بہادر لوگوں کا شیوا ہے۔ سب سے پہلے دکھ، جس کا متضاد ہوگا سکھ، اونچ کا ہوگا نیچ، فتح کا ہوگا شکست، اچھے کا ہوگا برے، مسرت کا ہوگا غم، اور مایوس کا ہوگا پر امید۔ حلف ہے سابقہ، ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے سے پہلے لگے تو اس سے ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے، سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے ان کے سابقہ سے ان پڑھ، ان تھک اور انجان وغیرہ ہیں۔ تو لحقہ، ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے کے آخر میں لگے تو اس سے ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے، لحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے دان کے لاقہ سے صحاب دان، سائنس دان اور روشن دان وغیرہ۔ سوال نمبر 11 ہے، دیے گئے سابقوں کی مدد سے تین الفاظ بنائیں۔ تو یہ ہے بے، تو اس کا بنے گا پہلا بے ادب، دوسرا بے حیا، اور تیسرا ہے بے مروت۔ اس کے بعد ہے خوش، جس کا معنی ہے خوش نما، خوش اخلاق، اور خوش شکل، خوش ذائقہ وغیرہ۔ آگے قابل، جس کا ہے قابل اعتماد، قابل غور، قابل عزت، قابل فہم۔ آگے کام، جس کا بنے گا کم ظرف، کم علم، کمزور اور کم فہم۔ پاک، جس کا بنے گا پاک دامن، آگے پاک ذات اور پاک باز۔ خطوط نویسی، خط ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات و احساسات، خیالات یا حالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خطوط نویسی ایک فن ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خط کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ القاب و آداب کا مناسب خیال رکھتے ہوئے اپنا مدعا اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ مراسلہ مکالمہ لکھنے لگے۔
یعنی یوں محسوس ہو جیسے مکتوب نگار خط لکھنے والا اور مکتوب علیہ جسے خط لکھا جائے آمنے سامنے بیٹھ کر محو گفتگو ہیں۔ خطوط کی کئی اقسام ہیں، جیسے نجی خطوط، کاروباری خطوط، اخباری خطوط اور سرکاری خطوط وغیرہ۔ فی الحال ہمارا موضوع نجی خطوط ہے۔ نجی خطوط ایسے خطوط جو دوستوں، رشتہ داروں یا عزیزہ وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں نجی خطوط کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے چھٹیاں اپنے ساتھ گزارنے کا کہیں۔ محلہ اسلام نگر، راولپنڈی، 27 جون 2024 یہ تاریخ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے، پیارے دوست اکرام۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جو مضمون ہے وہ خط کا لکھیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ موسم گرما کی تعطیلات ہونے والی ہیں، اس لیے میں نے منصوبہ بنایا ہے کہ تم جون کا پورا مہینہ میرے ساتھ گاؤں میں گزارو۔ یہاں خالص غذاؤں اور صاف ستھری آب و ہوا کے باعث تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ ہم روزانہ صبح کی سیر کریں گے اور ٹیوب ویل پر نہائیں گے، مل کر چھٹیوں کا کام بھی کریں گے۔ امید ہے تمہیں میرا منصوبہ اچھا لگے گا۔ اپنے ارادوں سے جلد مجھے آگاہ کرنا، گھر میں سب کو سلام کہنا۔ تو اس کے آخر میں آپ لیں گے گا والسلام، آپ کا دوست حمزہ یا جو نام بھی آپ لیں۔ یہاں پر ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے اور ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان تمام سوالوں کی اور ان کے جوابات کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے ایگزام کی تیاری میں یہ ویڈیو بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔